ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہائے کربلا والوں کے ساتھ یہ 5ویں ایپیسوڈ لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں قائم ٹی وی اسٹیشن کراچی سے۔ میں آپ کا میزبان سید علی کبیر اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب سید علی محمد نقوی صاحب۔ صاحب، آج کا سوال، آج پھر میں آپ سے اصحاب امام کے بارے میں سوال کروں گا، اور خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی تفصیل ہمیں بتائیں جناب حر کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حر ابن یزید ریحائی کربلا کے اندر مثلا جسے کہیں کہ امام حسین کو روکنا ایک بڑا اقدام تھا، چھوٹی بات نہیں تھی کہ مولا عباس جیسی شخصیت کی موجودگی میں علی اکبر موجود ہیں، ہر شخص اس وقت موجود ہے، ابھی کوئی شہادت نہیں ہے، اور امام زین العابدین بھی اور اس کے باوجود امام حسین کی لگام میں ہاتھ ڈالنا اور اتنا سخت اس کا جواب امام حسین نے دینا کہ حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ تو کہتے ہیں کہ حر نے اس وقت مولا کے آگے ہاتھ جوڑے، کہا مولا، آپ مولا ہیں، آقا ہیں، سید و سردار ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے شان ہیں، شان ہیں، لیکن میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو نہیں لے سکتا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ شہزادی کا یہی احترام حضرت حر کو آخری لات میں نکال لایا، یہی احترام حر کو جناب حر بنا گیا۔ بس جناب حر علیہ السلام ہو گئے، صرف اتنا سا۔ خیر یہ اتنا سا نہیں، بہت بڑا ہے۔ آج کل تو ہمارے معاشرے میں بھی جو ایک شخص نے حرکت کی تھی، وہ خود دیکھ لے حضرت حر کے کردار کو اور ان کی صفات کو، کہ کتنے بہادر آدمی تھے حضرت حر۔ لیکن جہاں انسان بہادر ہوتا ہے وہاں غیرت مند بھی ہوتا ہے، اور جہاں بزدلی اور کجی ہوتی ہے ان کے دل میں، وہاں اس کے اندر پستی پائی جاتی ہے۔ اور جہاں بہادر تھا وہاں غیرت مند بھی تھا، جانتا تھا کہ حسین کون اور مادر حسین کون ہے، لہذا اس نے اپنی زبان کو روک رکھا، نہیں یہ میرا بس کا بات نہیں کہ میں شہزادی کے بارے میں کوئی جملہ کہوں۔ یعنی کتنا ادب ہے اس کے اندر کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کی ماں کا نام بغیر وضو نہیں لے سکتے۔ آپ احترام جناب سیدہ کا سوچیں، اور یہ جو اس شخص نے کیا وہ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ شہزادی کچھ نہیں کہیں گی، لیکن جس شہزادی نے پورے دین خدا کو بچانے کے لیے اپنا گھر قربان کیا ہے، اس خدا کے اندر یقیناً اتنا عدل و انصاف ہے کہ وہ کبھی برداشت نہیں کر سکے گا کہ اس ملعون کی وہ جسارت جو شہزادی کے بارے میں، یقیناً وہ ذلیل و رسوا ہوگا اور خدا کی جانب سے ہوگا۔ بہرحال حضرت حر کا اتنا بڑا ایکشن۔ پھر دوسرا جو ہوا وہ اس وقت کہ جب مولا حسین نے نماز پڑھائی تو اس وقت کا حر تم اپنے لشکر کو پڑھاؤ، تو اس نے ہاتھ جوڑ لی، کہا مولا کیسی بات کرتے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم پڑھیں، میں علیحدہ۔ سب نے جو ہے امام حسین کے ساتھ نماز پڑھی، اور پھر یہاں کے بعد جو ہے حر سے کمانڈ تبدیل ہوتی ہے، عمر ابن سعد آتا ہے، شمر ابن ذیلجوشن جیسے ملائین جو ہے والد کربلا ہوتے ہیں، وہ رود آتا ہے ان کا، اور اس کے بعد حضرت حر کو شب عاشور میں، بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ جو رات لی گئی تھی یہ صرف حر کے لیے تھی، اور حر نے اس رات میں جو ڈفرنس اور فرق دیکھا کس کے درمیان، لشکر حسینی اور لشکر یزید کے درمیان۔ تو جب وہ لشکر حسین کی طرف آتا تھا تو خود کہتا ہے کہ ایسی آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں چھتے قریب بھن بھناتی نا، بھن آواز آتی ان کی، کہ ایسی لشکر حسین سے تسبیح و تحلیل اور عبادت و نمازوں کی آواز آ رہی تھی۔ اور جب لشکر یزید کے پاس آتا تو وہاں شباب کی، شراب کی اور ہر طرح کی برائی کی اس کو آواز آتی تھی۔ ایک تو یہ بڑا فرق، اور خود اس کا عقیدہ ذاتی طور پہ مقام امام حسین کو جاننے والا، حق شناس تھا۔ جناب بڑا مشکل کام ہے، اتنے بڑے، یعنی کہ جو پہلی فرسٹ اٹیمپٹ میں جو کمانڈر تھا وہ حر تھا۔ یہ تو عمر ابن سعد تو بعد میں آئے نا، سیکنڈ کمانڈ میں آئے نا۔ اس وقت حر کے پاس سب کچھ تھا، لیکن حر کو یہ بھی پتا تھا کہ حسین کون، اور روایت یہی ہے کہ جب حر خیمے سے نکلتا تھا تو حسین کے لشکر کی طرف جاتا تھا، تو جہاں تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی تھیں وہاں اسے ایک آواز بہت تنگ کرتی تھی،
اور وہ بچوں کی آواز تھی جو اعلیٰ تش اعلیٰ تش کرتے. کہتے ہیں کہ حر جب بار بار یہ کرتا رہا تو حر کا بھائی آیا, کہا بھیا یہ کیا تم آج کی رات تم نے کیا کیا ہے کہ کبھی باہر جاتے ہو, کبھی اندر آتے ہو, کبھی باہر جاتے ہو. تو حر نے ایک دفعہ اپنے بھائی سے کہا آؤ چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں, بتاتا ہوں میں باہر کیوں جاتا ہوں. ایک دفعہ وہ تھوڑا لشکر یزید سے آگے نکل کے مولا حسین کے لشکر گاہ کے قریب آیا تو کہا بھائی ذرا کان لگا کے آواز سنو. تو بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں اعلیٰ تش کی. تو بہرحال بھائی رنجیدہ ہوا, کہا جانتے ہو یہ کیوں ہوا ہے, کہ اگر میں حسین کو نہ روکتا تو آج حسین اور آل رسول اس طرح پیاسے نہ ہوتے, یہ قصور میرا, یہ گناہ میرا ہے. بہرحال ایک علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جو شب عاشور تھی وہ 2 افراد کے لیے بہت قیمتی تھی. ایک نے جنت خریدی اس رات میں اور ایک نے جہنم خریدی. جس طرح حضرت حر پریشان ہو رہے تھے نا, ٹہل رہے تھے, ایسے عمر ابن سعد بھی ٹہل رہا تھا. وہ بھی مقام و منصب امام حسین کو بھی جانتا تھا, ایسا نہیں تھا کہ نہیں جانتا تھا, جانتا تھا فرزند رسول خدا, اسے پتا تھا جناب. اور اس نے نانا کو دیکھا ان کے سارے, ان کے باپ نے تو باقاعدہ یہ دیکھا ہے کہ حسین دوش رسالت پہ سوار ہیں, سجدہ طویل ہو رہا ہے, اصحاب کہہ رہے ہیں کتنی بہترین سواری ہے, تو رسول کہتے ہیں کتنا بہترین سواری ہے, سب دیکھے میں. سعد ابن ابی وقاص اس عمر ابن سعد کے والد, تو کہتے ہیں کہ دیکھا پتا, لیکن وہ ایک چیز کو سوچتا تھا, کہتا جو حسین سے وعدہ ہے نا وہ وعدہ ادھار پہ ہے, اور جو یزید کے ساتھ وعدہ ہے وہ ہے نقد کے اوپر. تو کیا مسئلہ ہے, آج میں نقد کر لیتا ہوں, بعد میں جا کے میں حسین کے خانوادے سے معافی مانگ لوں گا, توبہ استغفار کر لوں گا, پروردگار غفور رحیم ہے. یہاں ایک چھوٹا سا جملہ, یہاں دیکھیں کہ جو ہمارے زمانے کے امام آئیں گے نا, تو جو ریزن ہے, وہ کربلا میں, جہاں کربلا میں شہداء کربلا اصحاب امام حسین, اولاد امام حسین یا اولاد بنو ہاشم رکھتی تھی ریزن اس چیز کا کہ حسین پہ قربان ہونا ہے. تو ایسے سامنے والی جو فوجی یزید تھی ان کے پاس بھی ریزن تھے, ایسے نہیں تھے کہ یہ بہت سادہ تھے. اگر آپ ان سے پوچھیں کیوں حسین کو قتل کر رہے ہو, تو پوری آیتیں سنائیں گے, بتائیں گے کہ یہ کیا مقصد ہے, کیوں آئے ہیں, ہر چیز کا جواب دیں گے. ایسا نہیں تھا کہ جہلا تھے, جانتے نہیں تھے یا پتہ نہیں تھا, یعنی وقت پہ نماز پڑھنے والے, حافظ قرآن ان میں موجود تھی, تلواروں پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا, کیا کچھ نہیں تھا, آثار اسلام سب کے پاس تھے. ہاں اسلام نہیں تھا, وہ ایک علیحدہ تھا. تو یہ لوگ سب جانتے تھے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے, لیکن مال دنیا, متاع دنیا, آبادی دنیا, امید دنیا نے اتنا غافل کیا ہوا تھا کہ مقام منصب دیکھنے کے باوجود, جاننے کے باوجود حسین کو قتل کرنے کی بہت جلدی تھی, عجلت تھی, اور کوشش تھی کہ جلد سے جلد معاملہ ختم. تو ایک رات 2 خریدار, ایک جہنم کو خریدتا ہے, ایک جنت کو خریدتا ہے. بہرحال حضرت حر بار بار اس چیز سے پریشان ہے کہ مجھے یہ اذیت ہو رہی ہے کہ یہ آج جو آل رسول اتنا گریہ کر رہی ہے, اتنی پریشان ہے, یہ شاید سارا کا سارا قصور میرا ہے. جسے آج کے زمانے میں گلٹی کو فیل کرنا کہ یہ ساری جو آج مصیبت آل رسول پہ ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں, اور اس کی جو ہے, تو اب میں چاہتا ہوں اس کا کچھ مداوع کروں. تو اپنے بھائی سے مشورہ کرنا, اپنے بیٹے سے مشورہ کرنا, اپنے غلام سے مشورہ کرنا, اور پھر یہ کہنا کہ مجھے صبح حسین کی دربار میں پہنچنا ہے. بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی فوج کی کمانڈ کرنے کے باوجود انسان اپنے گناہ کو محسوس کرے اور اس سے تائب ہو. اتنے بڑے اسٹیٹس کو چھوڑ کے اگر جب حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں حضرت حر, تو وہ بالکل اسٹیٹس ڈیفرنٹ نظر آنے لگتا ہے. تو مولا حسین کی بارگاہ میں آنا حضرت حر کا خود ایک یہ انداز ہے جسے کہتے ہیں آنا, وہ اور حضرت حر کے جو بات چیت ہے, وہ دونوں چیزیں بڑی ویلیو اور اہمیت رکھتی ہیں. کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں بارگاہ خدا میں استغفار و توبہ کروں, اگر ہم کہنا توبہ نصوحہ کسے کہتے ہیں, تو وہ حر ابن یزید رہائی کی توبہ ہوگی, جسے دیکھ کے آپ بتائیں کہ توبہ کیسے ہوتی ہے. پروردگار ہم سب کو حق کی طرف جانا نصیب فرمائے. آمین. یہ سارے واقعات, یہ واقعہ کربلا, اگر ہم اس سے نصیحت نہیں لیں گے تو اپنے امام تک نہیں پہنچ سکیں گے. ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں آج صاحب کے پاس, دوبارہ سے اس کی تفصیل لیں گے. ہائے کربلا والو, ہائے کربلا
ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں اور آغا صاحب کے پاس واپس چلتے ہیں، اور آغا صاحب اپنے اس جواب کو کنٹینیو رکھیے پلیز۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ توبہ نصوحہ بہرحال حضرت حور کی جانب اس توبہ کو ہم حضرت حور کی نسبت سے بیان کر رہے ہیں، ورنہ حور وہ شخصیت ہے جسے کربلا کے لیے چنا گیا تھا، یعنی جتنے بھی کربلا کے شہید ہیں وہ سب چنیدہ ہیں جن کو منتخب کیا گیا ہے۔ تو حضرت حور کیونکہ اپنی نسبت سے بات کر رہے ہیں تو ہم اس نسبت کو بیان کر رہے ہیں، ورنہ ہماری یہ ویلیو اور اوقات نہیں کہ ہم حضرت حور کے بارے میں ایسی بات کہیں کہ وہ اپنی نسبت سے جو کہتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، صرف نقل کر رہے ہیں حضرت حور کے جملے۔ جب حضرت حور صبح ہونے لگی تو حضرت حور نے کہا مجھے حسین کی بارگاہ میں لے کے چلو، لیکن ایک شرط ہے، اس طرح لے کے جاؤ جیسے گناہ گاروں کو کسی کے سامنے لے کے جاتا ہے۔ کہا بھیا کیا کروں؟ کہا میرے ہاتھوں کو پیچھے باندھو اور ایک رسی باندھو اور اس رسی کو ایسے لے کے چلو جیسے گناہ گاروں کو لے کے جایا جاتا ہے۔ یہ حضرت حور کا مقام ہے۔ وہاں جب بالکل صبح طلوع ہونے لگتی ہے یا صبح سے پہلے کا شاید منظر ہو، یعنی جسے ہم صبح کاذب کہتے ہیں، شاید اس وقت کا منظر ہو، بہرحال کیونکہ اذان علی اکبر نے دی تھی، اس سے پہلے تو حضرت حور پہنچ چکے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ مولا حسین نے حضرت عباس کو بلایا، حضرت عباس جلدی آؤ۔ حضرت علی اکبر کو بلایا، جون کو بلایا۔ اچانک اس ٹائم میں ایسے بلانا، سب پریشان ہوئے کہ مولا اس وقت مثلا کہ یہ کوئی وقت نہیں ہے کہ اس وقت کوئی بات چیت کی جائے، تو بھی شب چل رہی ہے نا، یعنی بالکل جسے کہتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، شاید سب عبادت میں مشغول ہیں۔ تو ہر مثلا کسی چیز کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ قاعدے قوانین ہوتے ہیں، ٹائمنگ ہوتی ہے۔ وہاں آئے تو ہم مولا عباس نے سوال کیا، حضرت علی اکبر نے سوال کیا، کیا حکم ہے؟ کہا ہمارا مہمان آنے والا ہے، چلو استقبال کرنے کے لیے چلو۔ کیا مولا حسین کا مقام ہے، واقعاً ایسے ہی مولا ہوتا ہے جسے کریم ابن کریم کہتے ہیں، حق ہے کریمیت کا جو مولا حسین نے ادا کیا۔ اور سب پریشان کہ اس ٹائم میں کون مہمان آئے گا، یہ رات تو ہم خود لے کر آئے ہیں، ایک رات کی مہلت، اور اس رات کے اندر اس وقت مہمان آئے گا، اس پہر میں کوئی مہمان آئے گا۔ بہرحال حکم امام تھا، اطاعت کی منزلوں پہ علی اکبر بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، چلے دیکھا تو کچھ دیر میں دیکھا کہ سامنے سے حور اس حالت میں آ رہا ہے کہ گلے میں رسی یا ہاتھوں میں رسی بندھی ہے، ہاتھ پس پشت بندھے ہیں، اور بھائی لے تب آ رہا ہے۔ بس علی اکبر نے ان کے بیٹے کا استقبال کیا، عباس نے ان کے بھائی کا استقبال کیا، حور نے اپنے آپ کو مولا حسین کے قدموں میں گرایا، مولا حسین نے حور کو اٹھایا اور ایک جملہ بڑا عجیب سا کہا، حور تو واقعاً ہو رہے، دنیا اور آخرت دونوں میں ہو رہے۔ تو یہ جملہ بڑا قیمتی امام حسین کا، یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ اس سے جو مولا حسین نے اپنے اصحاب کو جملے دیے ہیں وہ واقعاً کے سنہری حروفوں سے لکھنا یہ بہت چھوٹا جملہ ہے۔ ان جملوں کے لیے جو امام حسین نے اپنے اصحاب کے آنر میں دیے، احترام میں دیے، ان کی بزرگی کے حوالے سے دیے، تو بہرحال حر کو احساس تھا کہ یہ میری وجہ سے جب مقتل سجا تو سب میں پہلے حر نے یہی گزارش کی، مولا میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے تو اس کا خمیازہ بھی میرے سے شروع ہو، اور میں نہیں، میں اپنے بیٹے کو بیٹے کو پہلے بھیجوں گا۔ اب دیکھیں بہرحال کربلا کا منظر ہے اور ہم کیوں کربلا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ بیٹا، تو بڑا دل دکھتا ہے، اس لیے کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، اور مومنین تو اب جانتے ہوں گے اچھی طریقے سے، جب شام میں ISIS نے قبضہ کیا تھا تو ایک مشہور صحابی امام حسین حجر بن عدی کی میت، اب وہ جنازے کو، ان کے جسم اطہر کو نکالنا، اس کی ویڈیو بنانا، تو کہتے ہیں حجر کو جب گرفتار کیا تھا نا امیر شام نے تو دھوکہ دہی کی تھی، وہ کہا تھا غلطی ہو گئی اور پکڑے گئے ہیں، کوئی بات نہیں، میں جو ہوں ان کے آئیں گے تو میں ان کی غلطی کی تلافی کر دوں گا، اور پیچھے سے خط لکھا کہ اس کو دارالحکومت تک نہیں لانا، حجر کو پہلے قتل کر دو اس کو۔ حجر کو دکھا دیا ہم نے کہ سر ہم تو محتاج ہیں، ہم تو سپاہی ہیں، آرڈر اوپر سے ہماری خطا نہیں ہے، لیکن آرڈر ہے کہ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت حجر نے 3 وصیتیں کی تھیں، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ پہلے میرے بیٹے کو مارنا۔ تو وہ تڑپ اٹھے، کہا کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، ہم نے آج تک جتنے ایسے موقع ملے، باپ کوشش کرتا ہے کہ تم مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میرے بچے کو بھیج دو، بچا لینا، اس کو کچھ نہ ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے ڈر یہ ہے کہ میری شہادت سے شاید میرا بیٹا ڈر جائے
اور علی کی ولایت کو چھوڑ دے، لہذا میں چاہتا ہوں میری زندگی میں میرا بیٹا اس دنیا سے جائے اور میرے مولا کی ولایت کے اوپر جائے۔ تو عشق تھا ہی عجیب و غریب کربلا والوں کا، اور امام حسین کے، مولا حسن کے، امام علی کے اصحاب کا وہ جو تھا وہ لیول ہی کچھ ڈیفرنٹ لوگوں کا تھا، اور اتنا بڑا تھا کہ بہرحال حضرت آیت اللہ محسن الحکیم کا جملہ حضرت حر کی شان میں، حضرت آیت اللہ محسن الحکیم کسی تعارف کے محتاج نہیں، یعنی جسے کہنا کہ علم اجتہاد کے اندر جو بہت زیادہ چمکنے والے ستارے ہیں ان میں حضرت محسن الحکیم کا تعلق ہے، اور حضرت محسن الحکیم بے شک ایسے ہی وہ مرجع بزرگوار ہے جس نے اپنے گھر کے 72 سے زیادہ جنازے خود دیے ہیں، پوتے، پوتیاں، پوتے، نواسے، بیٹے، اور نہ جانے کون کون دیے ہیں، 72 کے قریب۔ پوری آل حکیم بڑی مشہور ہے کربلا یعنی عراق کے اندر اور نجف کے اندر کہ جنہوں نے قربانی دی۔ ان کا واقعہ ہے کہ وہ جاتے ہیں حضرت حر کی زیارت کو، اور تقریباً 90 پلس ہیں، اور حضرت حر کے مرقد کے سامنے کھڑے کو کہتے ہیں دیکھو حر، تمہارے سے زیادہ میں بافضیلت ہوں کیونکہ میں مرجع ہوں، مجتہد ہوں۔ ایک، تم مرجع اور مجتہد نہیں تھے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ میں تم سے زیادہ سن میں بڑا ہوں۔ حضرت حر کی بہت زیادہ، اگر ہم سپاہیوں کی عمر کا اندازہ لگائیں تو 35-40 اس سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ مطلب خود حضرت عباس اس وقت 34 سال کے تھے، بہترین سپاہی تھے، تو زیادہ لگا لیں تو 40 تک کی عمر ایج تھی جو کہ سپاہیوں کی، کیونکہ وہ وہاں کا سپاہی تھا۔ یہ تو کنورٹ ہوئے ہیں بعد میں، کربلا والوں کے سپاہیوں کی بات نہیں کر رہے، وہ تو ان کی عمر کے اوپر کوئی بولے کہ اتنے تھے وہ اتنے تھے، وہ وہاں بحث نہیں رہی، وہاں تو عمر کا تعلق نہیں تھا، وہاں قربانی کا تعلق تھا۔ لیکن جو یزیدی فوج تھے ان کے یہاں جو تھا فوج ہونے کا تعلق میں، جتنا بھی فوج کی ایک ہوتا ہے قابلیت کا طریقہ ہے، اتنا 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 ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، فوجی ہوتا ہے، پراپر فالو ہو رہی تھی ادھر، وہاں سارے رول فالو ہوتے ہیں، تو وہ تھا۔ تو عمر میں بھی تم سے بڑا ہوں، اجتہاد ہے۔ اور تیسرا جو میرا وہ ہے نا، یعنی کہ تم سے فضیلت ظاہراً، وہ یہ ہے کہ میں اولاد زہرا ہوں، تم اولاد زہرا نہیں ہو۔ اس کے بعد حضرت محسن الحکیم کہتے ہیں کہ حر، جسم کی ناتوانی برداشت نہیں کرتی کہ تمہارے یہ کھڑے رہ کے میں دیارت عاشورہ پڑھوں، 90 پلس آدمی، ضعیف ہی ہے، ناتوانی ہے، لیکن حر تیری جلالت اور تیری عظمت مجھے زمین پہ بیٹھنے نہیں دیتی۔ اتنا بڑا مرجع، اتنا بڑا مجتہد، 1400 سال بعد اتنا آنر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخصیت کا مقام اور منصب کتنا بڑا ہوگا اور کتنا اعلیٰ ہوگا کہ جس نے بالکل اس وقت میں کہ جب حسین کو لوگ چھوڑ کے چلے ہی گئے تھے، ماں سوائے 72 کے سارے لوگوں نے خطوط لکھ کے چھوڑے، لیکن حر اور حر کے بیٹے اور حر کے بھائی اور غلام نے اس وقت آ کے جو نصرت مولا حسین کی، میں نے جو حضرت حبیب کے اس میں کہا تھا کہ جب حضرت حبیب آئے تھے تو جناب زینب کے دل کو خوشی اور راحت ملی تھی۔ ایک تو حسین کے پاس آنا، اور اس وقت میں جب زینب انتہائی پریشان ہیں کہ اب مقتل سجے گا تو شہادتیں شروع ہوں گی، اس موقع پہ حر آئے ہوں گے، تو مجھے نہیں پتہ شہزادی اس وقت کتنی خوشحال اور خوش ہوئی ہوں گی کہ اس وقت میں جب سب جگہ سے نا امیدی ہے، چاروں طرف سے جو ہے ناکہ لگے ہوئے، کوئی نہیں آ سکتا، اس وقت میں خدا نے کہاں سے ہمارے لیے مدد اور ایسے افراد بھیجے کہ حسین کے مقصد کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آئیں۔ تو بہرحال جب مقصد کے پیچھے انسان جاتا ہے تو نہ کوئی رکاوٹ روک سکتی ہے، نہ کوئی دنیا روک سکتی ہے، نہ کوئی فوج روک سکتی ہے، کوئی کچھ نہیں روک سکتا۔ اگر ہمت اور توانائی اور کردار میں مضبوطی ہے تو مدد کے لیے قدم آپ اٹھائیں، باقی نصرت جو ہے اس کے لیے خود حسین کریں گے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہماری 5ویں پروگرام کا اختتام ہوا آغا صاحب کی خوبصورت اور تفصیلی جواب پر۔ انشاءاللہ کل 6 محرم کو آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اپنے پروگرام ہائے کربلا والوں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے اور غم حسین مناتے رہیے۔ 3 دن کی پیاس میں وہ حوصلہ تھا علامہ، ظلم کے اسیر نے رن میں ایک صغیر نے مسکرا کے فوج شام کو رلا رلا دیا، دین کو بچا لیا۔